السلام علیکم ناظرین، ادارے نیوز سے میں ہوں ماہا خان۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے ایک سینئر رپورٹر جہاں زیب عباسی۔ ان سے ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کل کے کیس کے متعلق کہ عدالت نے اس کے اوپر کیا اپنا فیصلہ سنایا اور جانیں گے ان کے چیدہ نکات۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو آپ ہمیں پلیز بتائیے گا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کل ایک کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس کے چیدہ نکات سے ہمیں ذرا آگاہ کیجیے گا۔ تو اس بنیاد کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر مملکت جو کہ دندان ساز یعنی دانتوں کے ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا۔ اس ریفرنس کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میلافائڈی یعنی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بیٹھا۔ ابتدائی سماعت کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ اس بینچ میں دو معزز جج صاحبان ایسے ہیں جو مجھے اگر عہدے سے ہٹا دیا گیا تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان دو ججز میں جسٹس اعجاز الاحسن تھے اور اس کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود تھے۔ اس پٹیشن کے اوپر پھر سماعت ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان دو ججوں نے جو ہے وہ اس بینچ میں بیٹھنے سے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا، وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور پھر اس کے بعد آج جو میجورٹی ججمنٹ ہے یعنی کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بہت زیادہ دوررس نتائج جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کوشچن اٹھایا گیا یا جو اعتراض کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس صدارتی ریفرنس میں، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مشتمل ہے کیونکہ اس ریفرنس کو بنانے کے لیے انلیگل طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ خاص طور کے اوپر اس ریفرنس کو بنانے کے لیے ایک صحافی کا سہارا لیا گیا اور جو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا جو نام ہے اس کے سپیلنگ کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ الزام بھی لگایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ اس ریفرنس کو بنانے کے لیے میری اور میرے اہل خانہ کی جاسوسی کی گئی اور باقاعدہ ان کا پیچھا کیا جاتا رہا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس۔ اس فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ یہ ایک ریفرنس بنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے ان تمام پہلوؤں کو سنا اور پھر اس کے بعد فیصلے میں یہ کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے کر اس کو خارج کر دیا گیا۔ جو کوشچن تھا جاسوسی کا، جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو وکیل ہیں ان کی یہ دلیل تھی کہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی ایک کیس بنا تھا، اس میں ججز کی جاسوسی کی گئی اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا، تو اس لیے اس کیس میں بھی ججز کی جاسوسی کی گئی ہے۔ اس لیے اس کیس کے میں جو اصول اپنائے گئے تھے ان اصولوں کا اطلاق اس کیس میں بھی کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں جو جاسوسی کا جو الزام تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی حیران کن طور کے اوپر ایک لفظ یہ نہیں، ایک جملہ یہ تک نہیں لکھا گیا کہ کیا ججوں کی جاسوسی جو ہے وہ جو کیا جانا جو ہے یہ جرم ہے۔ اس حوالے سے میرے خیال میں اگر جو فیصلہ ہے اس میں اگر لکھ دیا جاتا تو ذرا بات کافی مؤثر ہو جاتی۔ اس کے علاوہ یہ الزام یہ اعتراض اٹھایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ ایسڈ ریکوری یونٹ جو ہے اس نے انلیگلی جو ہے یہ ایویڈنس جو شواہد ہیں وہ میرے خلاف اکٹھے کیے ہیں اور یہ جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر کورٹ نے جو ہے یہ اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایسڈ ریکوری یونٹ جو ہے یہ کیبنٹ سے منسلک ہے، اس لیے اس کی جو حیثیت ہے وہ درست ہے۔ چیئرمین شہزاد اکبر جو ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی اس میں بھی ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اس کیس کا ایک پہلو اس فیصلے کا یہ بھی ہے کہ اس میں جو سابق اٹارنی جنرل تھے کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور، انہوں نے اپنا ایک ریجوائنڈر یعنی کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس میں ایک رپلائی فائل کیا تھا، اس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تضحیک امیز الفاظ استعمال کیے تھے اور
کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ جو سابق اٹارنی جنرل کے الفاظ ہیں یہ غیر مناسب ہیں۔ میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کورٹ کو کوئی آرڈر دینا چاہیے تھا، بہرحال اس کو بھی کورٹ نے نظر انداز کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، اس جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ریفرنس دائر کرنے کا جو معاملہ ہے یہ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی بجائے اس کی جو تحقیقات ہیں اس کا عمل جو ہے وہ وزیر قانون کے ذریعے سے لیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ وہی وزیر قانون فروغ نسیم ہیں جو پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، پھر وہاں سے ریزائن کیا انہوں نے اور بطور لاء منسٹر آرمی چیف کے وکیل بنے، پھر اس کے بعد جب کیس ختم ہوا دوبارہ لاء منسٹر بن گئے۔ پھر جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چلا تو اس وقت وہ وزارت سے استعفیٰ دے کر دوبارہ جو ہے اس کیس کو لڑنے کے لیے آئے، تو وہ وکیل یعنی وہ وزیر جن کے کہنے کے اوپر، جن کی ہدایات کے اوپر یہ سارا عمل شروع ہوا، انہوں نے بطور وکیل آ کے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ حکومت کو ڈیفینڈ کیا۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صرف یہ لکھا ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اس کے اوپر کوئی ایڈورس جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فردوس عاشق اعوان جو کہ اس وقت کی معاون خصوصی برائے وزیر اطلاعات تھیں، انہوں نے پی آئی ڈی میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے۔ اس حوالے سے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی الگ سے کارروائی چلائی جانی چاہیے۔ اب یہ معاملہ بہت اہم ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کیسے فردوس عاشق اعوان جو ہیں ان کے خلاف اس جو کارروائی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی وہ کیسے جو ہے وہ چلاتی ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی الگ سے درخواست دی جائے گی یا اسی ججمنٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ جو ہے وہ خود سے اس کارروائی کا آغاز کرے گی؟ یہ معاملہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر جہاں تک جو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کا جو معاملہ تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مس کنڈکٹ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ لندن پراپرٹیز کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا لندن پراپرٹیز سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں اس کی ملکیت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مسز سرینا عیسیٰ نے جو ویڈیو لنک کا جو ان کا ایک انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا انہوں نے تسلیم کی، اس لیے یہ معاملہ ایف بی آر میں چلے گا۔ کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، اس لیے ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں چل سکتا۔ ایف بی آر اس معاملے کو دیکھے گا اور ایف بی آر کے فیصلے کے خلاف شفاف ٹرائل کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اس پروسیڈنگ کو کسی بھی اور فورم کے اوپر یعنی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کر سکتی ہیں۔ تو یہ مجموعی فیصلہ ہے وہ جو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اس کیس میں یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہی گئی ہے کہ جب بھی صدر مملکت کوئی ریفرنس بھیجتے ہیں تو ریفرنس بھیجنے سے پہلے کم از کم ان کو اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ یعنی کہ ان کو اپنا آزاد ذہن استعمال کرنا چاہیے۔ جو ڈاکومنٹس ان کے پاس آتے ہیں ان کو مکمل پرکھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ڈاکومنٹس اس کا قابل ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس تفصیلی فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کو ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں صدر جو ہیں ان کو اس معاملے میں جو ہے وہ آزاد ذہن استعمال کرنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ ان کو کم از کم کسی تیسرے فریق سے ایک رائے لے لینی چاہیے تھی کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فلاز ہیں یعنی جو نقائص بیان کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ریفرنس کو دائر کرنے سے پہلے بہتر یہ ہوتا کہ جو متعلقہ ایف بی آر کا لاء ہے اس کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو ایک نوٹس جاری کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک قانونی نقص جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فورن ایکسچینج ایکٹ ہے یعنی کہ یہ منی لانڈرنگ سے متعلق بین الاقوامی قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔
منی لانڈرنگ کے بارے میں جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ بھی نہیں کی. تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حد تک جو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو چکا ہے, اور جو ایک یہ تاثر تھا کہ جیسے ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا جا رہا ہے, وہ معاملہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اب وہ حکومتی کوشش یا ایک منظم جو ان کا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. جی ناظرین, تو اس طرح کی مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسٹے ٹیون.